سحر کی ایک اور قسم ہے، اس کو کہا جاتا ہے سحر محبت، تفریق کا الٹا ہے، یعنی دو کے بیچ میں الفت اور محبت حد سے زیادہ پیدا کرنے کے لیے یا کسی کا دل جیتنے کے لیے، کسی کا فیور حاصل کرنے کے لیے اس پہ جادو کرنا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرقا والتمائم والتبال شرک۔ حضرت گرامی، جادو جنات کی حقیقت اور علاج کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ علاج کے سلسلے میں گزشتہ دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ سحر یعنی جادو کی اقسام میں سے ایک قسم ہے سحر تفریق، جدائی ڈالنے کے لیے سحر کرنا، جادو کرنا۔ اس کا علاج کیسے ہیں، علامتیں کیا ہیں، یہ ہم معلوم کیے۔ سحر کی ایک اور قسم ہے، اس کو کہا جاتا ہے سحر محبت، تفریق کا الٹا ہے، یعنی دو کے بیچ میں الفت اور محبت حد سے زیادہ پیدا کرنے کے لیے یا کسی کا دل جیتنے کے لیے، کسی کا فیور حاصل کرنے کے لیے اس پہ جادو کرنا۔ اور اس کا استعمال عام طور سے کوئی لڑکا کسی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے یا لڑکی کسی لڑکے کے حصول کے لیے، یا کبھی ایسا ہوتا کہ زمین جائیداد کی لڑائی پہ کسی کا حق چھین کے حق لینے کے لیے، یا فیصلہ اس کے حق میں ہو، فیصلہ کرنے والے پر جادو کرے تاکہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائے۔ کئی چیزیں ہو سکتی ہے کہ صرف محبت کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنا فیور حاصل کرنے کے لیے بھی یہ جادو کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا، یعنی غیر شرعی طریقے سے رقیہ کرنا، شرکیہ طریقے سے رقیہ کرنا، والتمائم، تعویذ لٹکانا، والتبال، اور محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کرنا، نبی نے فرمایا شرکن، یہ سب کے سب شرک ہے۔ توالا کے تعلق سے اہل علم نے یہ لکھا ہے، چنانچہ حافظ ابن اسیر نے اس کو النہایہ میں ذکر کیا کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لیے شرک قرار دیا ہے کیونکہ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ از خود مؤثر ہوتا ہے، یعنی یہی محبت پیدا کر سکتا ہے، یہی ہمارے فیور میں فیصلہ کروا سکتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ توکل نہ ہو کے، اللہ اثر ڈالنے والا یہ عقیدہ نہ رکھے، غیر اللہ میں یہ عقیدہ ہوتا ہے، اسی لیے شرک ہے۔ ایک ضروری وضاحت اس میں معلوم ہونا ضروری ہے کہ حدیث سے مذکور جس دم کو شرک کہا گیا ہے، اس سے مراد غیر شرعی طریقے سے رقیہ کرنا، اور نہ شرعی اعتبار سے رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقیہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو رقیہ ہے، لا بأس بالرقیہ ما لم تکن شرکا، رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک وہ شرک نہ ہو، شرکیہ رقیہ نہیں کرنا ہے۔ سحر محبت کی علامات کیا کیا ہیں؟
یعنی حد سے زیادہ محبت، یا میاں بیوی میں بہت زیادہ کثرت جماع کا شوق، یا ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہ آئے، بے صبری سے انتظار ہو، اور دیکھنے کے لیے شدید شوق ہو، کچھ بھی دوسرا کچھ خیال نہ رہے، صرف دل و دماغ میں خیال میں یہی ہے کہ ملاقات ہو، کب ان سے ملے، یا اس چیز کو پانے کے لیے شدید شوق ہو کہ یہ میرا فیصلہ ہے، مجھے ملنا ہے، کب ملے، شدید شوق ہو، اور اندھا دھند جس سے وہ محبت کر رہا ہے یا جس کو پانا چاہتا اس کے لیے وہ اندھا ہو جائے، کچھ بھی کرنے تیار ہو جائیں، اندھی تقلید میں مبتلا ہو جائیں، اس کو سمجھ میں نہ آئے، سجائے نہ دے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ یہ کچھ علامتیں ہیں۔ اب اس کے بعد اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے اسباب کیا کیا ہیں، کیوں اس طرح سے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کسی چیز کو پانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ ایک چیز ہے سحر محبت جو جائز ہیں، سحر محبت جو جائز ہیں، جائز محبت کا جادو، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ خصوصیت عطا فرمایا ہے، اور اس کی بات بعض لوگوں پر جادو جیسے اثر کرتی ہے، یا اس کی بات کوئی اندھا دھن مانتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس جادو کا صحیح استعمال کرے۔ جادو کا مطلب جادو نہیں ہے یعنی کوئی آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے، آپ کے تابعداری کرتا ہے، آپ کو بہت مانتا ہے وہ، تو آپ اس چیز کو صحیح رخ دو، غلط رخ مت دو، صحیح رخ دیا کرو، اس کو سمجھایا کرو اور بتاؤ کہ دیکھو تم میری بات سنتے ہو تو یہ کام کرو۔ جیسے میاں بیوی آپس میں بہت الفت و محبت ہیں، تو چاہیے کہ نبی نے فرمایا کہ الفت اور محبت کے لیے کہ سب سے بہترین بیوی وہ ہے، شوہر سو جائیں تو اس کو جگائیں، پیار محبت سے جگائیں، جاؤ نماز کے لیے جاؤ، اٹھو۔ اسی طرح سے بیوی سے کچھ مسئلہ ہو جائے تو شوہر اس کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ تو یہ جو جادو ہے، یعنی ایک دوسرے کے دل جیتنا حلال طریقے سے اور حلال محبت، بالکل صحیح ہے۔ نبی نے فرمایا خواتین کو چاہیے کہ بناؤ سنگار کرے شوہر کے دل جیتنے کے لیے۔ مرد سے کہا کہ تم بیوی کے دل جیتنے کے لیے کبھی جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولو۔ تو اس طرح کے آپس میں یہ صحیح محبت پیدا کرنے کے لیے، صحیح چیزوں کے لیے ان چیزوں کا استعمال بہت مفید ہے۔ اور خاص طور سے میں خواتین سے ایک بات کی گزارش ہی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اندر چند چیزیں ایسی عطا فرمائی ہے کہ آپ مردوں کو بہت ساری چیزیں منوا لیتی ہو، تو اس کا آپ صحیح استعمال کرو، صحیح استعمال کرو۔ یاد رکھیے، بیٹا باپ کے سامنے آ کر کچھ کہیں تو باپ کے دل پہ اتنا اثر نہیں پڑتا ہے، بیٹی آ کر رو رو کر کہیں تو زیادہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر وہ صلاحیت دی ہے۔ اور مرد کے آنکھوں سے آنسو بہت مشکل سے نکلتا ہے، لیکن عورتوں کے آنکھوں سے آنسو بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ عورتوں کے آنکھوں سے آنسو نکلے تو دوسرے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کا غلط استعمال مت کرو، صحیح استعمال کرو۔ آپ رو رو کے اپنے بھائی کو ریکویسٹ کرو، جاؤ نماز کے لیے آؤ، نیک بنو۔ رو رو کے اپنے شوہر کو ریکویسٹ کرو۔ آپ اپنے دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیسے روتے ہیں اور کیا کیا کوششیں کرتے ہیں، تو یہی چیز آپ کیا کرو، اس طرح کے جادو آپ صحیح چیز میں کیا کرو تاکہ یہ نیک بنے اور آپ کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ سحر محبت کا علاج کیسے کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ ہر علاج کے لیے، چاہے کسی بھی طرح کا جادو ہو،
سب سے پہلے گھر کا ماحول دینی بنائیں، گھر سے غیر شرعی چیزوں کو دور کریں، غیر شرعی چیزوں کو دور کریں۔ گھر میں گانا ہے، میوزک ہے، دن رات فلم بینی ہو رہی ہے، فوٹو ہیں، کتے ہیں، گھر میں نفل نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، گھر میں جاتے ہوئے دعا سلام کا اہتمام نہیں ہے، آتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، تو ان چیزوں کو دور کریں۔ پہلے گھر کا ماحول دینی بنائیں، غیر شرعی چیزوں سے پرہیز و گریز کریں۔ تو اس کے بعد مریض پر قرآنی آیتیں جو سیر تفریح کے لیے ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ استعمال کرتے رہیں، خصوصیت کے ساتھ استعمال کریں، پڑھیں، پڑھ کے دم کرتے رہیں۔ اور خصوصی طور پر سورہ یونس کی آیت نمبر 80 پر 1 سے لے کر 80 پر 2، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122 تک، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 اور آیت الکرسی، ان کو مسلسل پڑھتے رہیں، مسلسل پڑھیں۔ اور دیگر جو آیتیں ہیں ان کو پڑھا کریں، جو معصور دعائیں ہیں ان کو پڑھا کریں، پڑھ کے دم کرتے رہیں، دم کرتے رہیں۔ اور پانی پہ دم کر کے مختلف چیزوں پہ جیسے جن کا تذکرہ ہوا ہے، جیسے اجوا کھجور ہو یا اس کی دوائی جو ہیں، دوائی جو استعمال کر رہے ہیں، دوائی پہ دم کریں، پانی پہ دم کریں، زیتون کے تیل پہ دم کریں۔ دم کرنے کے بعد ان چیزوں کا استعمال کیا کریں۔ سحر کے اقسام میں سے ایک قسم ہے سحر تخیل، یعنی اوہام، خیالات، خرافات دماغ میں آنا، کوئی چیز سامنے نظر آنا، وہاں جا کر دیکھو تو کچھ نہیں ہے، پیچھے سے کچھ سائے کی طرح کوئی آ رہا جا، پلٹ کر دیکھو کچھ نہیں ہے، خیال میں لگ رہا کہ ایسا ہے، خیال سحر تخیل ہے، یہ خیال میں لگ رہا کہ ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ اصل میں کب ہوتا ہے؟ جب جادو کیا جاتا ہے تو جادوگر جن کو بھیجتا ہے، یہ مومن ہے تو کیا کرتا؟ دور سے اس کو پریشان کرتا ہے، دور سے کبھی سائے کی شکل میں، کبھی کوئی آواز کہیں سے آئی، کہیں کوئی شکل دکھی، پھر اچانک غائب ہو گئی، اس طرح کی چیزوں سے وہ پریشان کرتا ہے۔ یہ سحر تخیل اس کو کہا جاتا، سحر تخیل، یعنی کوئی چیز جو حرکت نہیں کر سکتی ہے لیکن ایسا لگ رہا کہ حرکت کر رہی ہے، یا ٹیبل ہے، چیئر ہے، لگ رہا کہ ہل رہی ہے، تو یہ تخیل خیال میں ایسا لگتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے جب لاٹھی ڈالا تو ان کو ایسا ہی لگا کہ دیکھو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ ان کے یہ لاٹھیاں، ان کی رسیاں جو پھینکے تھے، ایسا خیال میں لگ رہا تھا، لاٹھی حرکت نہیں کرتی ہے، رسی ہلتی نہیں ہے لیکن وہ ہل رہی تھی۔ يُخَيَّلُ، خیال میں ایسا لگا إِلَيْهِ سحر من سحرهم أنها تسعى، کہ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ سحر تفریق، سحر تخیل کے لیے بھی سب سے پہلے ہمیں گھر کا ماحول دینی بنانا چاہیے، اور جو آیتیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سحر تخیل کے توڑ، جادو کا توڑ کے جیسے ہی ہے، دعا اذکار کی پابندی کیا کریں، مسلسل خاص طور سے نماز کی پابندی، صبح شام کے اذکار کی پابندی ہو، اور سب سے پہلے دل میں ہمت رکھیں۔ سحر تخیل کے لیے وسوسہ چھوڑیں، وسوسہ چھوڑیں اور شک شبے کو چھوڑیں۔ اگر آپ کو لگا بھی تو کرو کچھ نہیں ہوا ہے، ایک دم کیئرلیس ہو جاؤ، ہمت رکھو، اور دعا اذکار کی پابندی کیا کرو، قرآن کی تلاوت مسلسل ہو، سورہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ایک آزمودہ نسخہ یہ ہے، سورہ بقرہ 3 دن مسلسل مکمل سورہ پڑھنا، مکمل سورہ بقرہ 3 دن مسلسل پڑھیں، اس گھر میں شیطان آئے گا ہی نہیں ہے، اور بڑے سے بڑے جادو کا جن کا علاج ہو جائے گا۔ آپ 3 دن مسلسل کمپلیٹ سورہ بقرہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے استعمال کریں۔ دیکھیں انشاءاللہ یہ آزمودہ نسخہ ہے، بڑے بڑے جادو اور جن کا علاج اس سے ہوا ہے۔ تو جادو اور جنات کے، خاص طور سے جادو کی تقسیم میں سے آج ہم نے 2 کے بارے میں معلوم کیے ہیں، بقیہ چیزیں انشاءاللہ آگے معلوم کریں گے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رکھیں، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔